السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ستپوڑا کی وادیوں میں کھلنے والا وہ پھول جس کی خوشبو سے سارا ملک معطر ہو گیا، وہ چراغ جس کے جلنے سے بھارت کی یہ خوبصورت دھرتی منور ہو گئی، آج خزاں کے نشانے پر ہے۔ ہوائیں اس جلتے چراغ کی روشنی کو بجھانے کے در پہ ہیں، لیکن شاید ہواؤں کو نہیں معلوم کہ یہ وہ چراغ ہے جسے ہواؤں کے دوش پر جلنے کا ہنر معلوم ہے۔ ساحر لدھیانوی کا شعر اس صورتحال کی سچی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے کہ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھے، وہ پھول کھیل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کرنے لگا ہوں مہاراشٹر کے شہر نندوربار سے قریب 50 کلومیٹر دور گاؤں اکل کنواں میں واقع اس عظیم الشان دینی و عصری درسگاہ کی، جس نے صرف 45 سال کے قلیل مدت میں پورے ملک میں علم کا وہ دریا بہایا ہے جس سے آج لاکھوں تشنگان علم سیراب ہو رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کنواں یہ صرف ایک دینی مرکز ہی نہیں بلکہ دینی و عصری علوم کا وہ حسین سنگم ہے جس کی مثال ماضی قریب و بعید میں پورے ملک میں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ جس دور میں مفاد پرستی، بددیانتی، امانت میں خیانت اور کرپشن کا بول بالا ہو، پورے ملک میں جامعہ اکل کنواں وہ کیمپس ہے جو خالص قومی و ملی جذبے سے سرشار غریب بچوں کے لیے مفت و رعایتی تعلیم کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ جامعہ اکل کنواں نہ صرف مہاراشٹر و گجرات بلکہ پورے ملک میں سماج کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک استاذ اور 6 طالب علموں سے شروع ہونے والا یہ ادارہ آج ہزاروں اساتذہ اور لاکھوں طلباء کی کفالت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ جامعہ اکل کنواں صرف ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک تحریک ہے جس کی فکر یہ ہے کہ ہر گھر تعلیم سے آراستہ ہو، ہر نوجوان برسر روزگار ہو، ہر بستی میں اسکول و کالجز قائم ہو، ہر انسان تک صاف ستھرا صحت بخش پینے کا پانی پہنچتا ہو اور ہر آدمی کے گھر میں راشن موجود ہو، ملک میں کوئی بھوکے پیٹ نہ سوتا ہو۔ اور یہ تحریر صرف کاغذات اور زبانی جمع خرچ تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک زمینی حقیقت اور سچائی ہے جس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج جامعہ اکل کنواں کی سرپرستی میں چھوٹے بچوں کے لیے تقریباً 2400 مکاتب، 125 مدارس، 78 نرسری اسکول اور 17 کالجز ملک کے مختلف علاقوں میں علم کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جامعہ نے اپنے قیام کے شروعاتی دور میں ہی میڈیکل ایجوکیشن کے میدان میں قدم رکھ چکا تھا، جس کے تحت اولاً جامعہ کے احاطے میں احمد غریب یونانی میڈیکل کالج کے نام سے BUMS کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر بعد میں MBBS کالج بنا کر جامعہ نے پورے ملک میں صرف ایک تاریخ ہی نہیں رقم کی بلکہ پورے ملک کے عوام و خواص کے لیے ایک روشن مثال پیش کر دیا۔ جامعہ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انجینئرنگ کالج، پالی ٹیکنک، ITI، B.Ed D.Ed، فارمیسی اور لا کالج جیسے دوسرے بہت سارے شعبوں میں قدم رکھ کر ملک و ملت کی خدمت کرنے والوں کی پہلی صف میں آ کھڑا ہوا۔ آج ملک بھر میں جامعہ اور جامعہ کے ماتحت چلنے والے اداروں میں تقریباً 2 لاکھ طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان 2 لاکھ طلباء میں تقریباً 30% بچے ہندو ہیں جو جامعہ اکل کنواں کے تعاون سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل روشن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تک تقریباً 9000 ہندو بچے جامعہ اکل کنواں کے تعاون سے ڈاکٹر، انجینئر، فارماسسٹ، SSC، ITI، HSC جیسے شعبوں سے کامیاب ہو کر ملک و ملت کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور روزگار سے جڑ کر ملک و ملت کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہ ہے جامعہ اکل کنواں کی ایک مختصر سی جھلک۔ تفصیلات جاننے کے لیے بذات خود جامعہ میں حاضر ہو کر جامعہ کی خدمات سے آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مہاراشٹر سرکار خود پر فخر محسوس کرتی کہ مہاراشٹر کی دھرتی پر ایک ایسا علوم و فنون کا چشمہ جاری ہے جس سے بلا تفریق مذہب و ملت تمام ہندو مسلمان برابر سیراب ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر سرکار کو چاہیے تھا کہ پورے ملک میں جا کر جامعہ اکل کنواں کی مثال پیش کرتی اور لوگوں کو ہر صوبے
صوبے میں اس طرح کا جامعہ قائم کرنے کے لیے ابھارتی اور موٹیویٹ کرتی، لیکن افسوس کہ جن پتوں پر بھروسہ تھا وہی ہوا دینے لگے والی بات ہو گئی۔ مہاراشٹر کے ہوم منسٹر صاحب، آپ کا سینہ تو جامعہ کلکوا کی کارکردگی دیکھ کر 56 انچ کا ہو کر پھول جانا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ جس دھرتی کے آپ ہوم منسٹر ہیں اس دھرتی پر ایسے ستارے چمک رہے ہیں جن سے پورا ملک رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں ایک ایسا پھول ہے جس سے سارا ملک خوشبودار ہو گیا ہے، ایک ایسا چراغ ہے جس نے پورے ملک کو بنا بھید بھاؤ کے علم کی روشنی سے منور کر دیا ہے۔ یہ مہاراشٹر کی عوام اور مہاراشٹر کی سرکار کے لیے سینہ چوڑا کر دینے والا ادارہ ہے، سر فخر سے بلند کر دینے والا جامعہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مہاراشٹر کے تمام سرکاری و درباری وزراء و افسران جامعہ کی چوکھٹ پر جاتے اور سلوٹ پیش کر کے آتے کہ مہاراشٹر کی دھرتی پر ایسا سورج چمک رہا ہے جس سے پورا دیش جگمگا اٹھا ہے۔ مہاراشٹر کی دھرتی پر ایسا چاند روشن ہے جس کی دمک سے بھارت کا ذرہ ذرہ اپنے کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے، لیکن افسوس بجائے کچھ کرنے کے، بجائے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے، بجائے جامعہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کے، آپ تو نفرت پر اتر آئے۔ آپ جامعہ عقل قوہ جیسے بے داغ صاف کردار ادارے کو مشکوک بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ مہاراشٹر سرکار آپ سے یہ امید نہیں تھی، مہاراشٹر کی یہ پہچان ہی نہیں ہے۔ مہاراشٹر پورے دیش کے لیے روزگار کے اعتبار سے دل کا درجہ رکھتا ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک ہر شخص مہاراشٹر سے جڑا ہوا ہے اور مہاراشٹر کو بھارت کی آرتھک راجدھانی کہا جاتا ہے۔ مہاراشٹر سرکار آپ کو اپنا دل بڑا کر لینا چاہیے اور جو کچھ آپ جامعہ عقل قوہ کے متعلق رائے رکھتے ہیں اس پر نظر ثانی فرما لیجئے۔ یہ تعلیمی میدان سے وابستہ لاکھوں لوگوں کے حق میں مفید ہوگا۔ امید ہے کہ مہاراشٹر سرکار انصاف سے کام لے گی۔ چلتے چلتے جامعہ اور منتظمین جامعہ کو مخاطب کر کے تہذیب حافی کے لفظوں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے، اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے۔ تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہے، تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے۔ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو، اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ آپ سن رہے تھے محمد اکرم طاہر پرتاپ گڑھی کو۔ شکریہ۔